محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زندگی نے کئی سال تعلیم کی غرض سے بیرون ملک گزارے اور بعد کے برسوں میں ایک سائنسدان اور قومی نمائندے کی حیثیت سے بھی کئی ممالک کا دورہ کیا۔ اپنے غیر ملکی دوروں میں انہوں نے وہاں کے حکومتی امور اور ریاستی نظام کا باریک بینی سے جائزہ لیا، چونکہ وہ پاکستان کو قدرتی وسائل سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے ایک مضبوط معیشت کے طور پر ابھرتا ہوا دیکھنے کے خواہش مند تھے اور اسے عوام کی ترقی اور خوشحالی کا اہم ذریعہ قرار دیتے تھے۔ اسی لیے انہیں جب بھی موقع ملا انہوں نے مختلف ممالک اور اقوام کی ترقی اور خوشحالی کا راز جاننے کی کوشش کی اور اس حوالے سے غور و فکر کرتے رہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پچھلے سال اپنے ایک کالم میں چین کے اپنے دورے سے متعلق چند نہایت اہم اور توجہ طلب باتیں رقم کی تھیں۔ وہ لکھتے ہیں، 35 سال سے زیادہ وقت گزارا کہ میں چین گیا تھا۔ میں وہاں کی انڈسٹری دیکھنے گیا تھا کہ شاید ہمارے کچھ کام آ سکے۔ اس وقت وہ مشکل دور سے گزر رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر یہ خیال و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چند سالوں میں چین دنیا کی دوسری معاشی قوت بن جائے گا۔ مجھے آج بھی یاد ہے ان کی مہمان نوازی، ان کی اپنے ملک سے محبت، جفاکشی اور غیرت و وقار قابل دید تھا۔ اس وقت ان کے ہاں سب سے بڑا مسئلہ اتنی بڑی آبادی کو کھانا فراہم کرنا تھا۔ اس کا حل انہوں نے بہت ہی اعلیٰ منصوبہ بندی سے نکالا۔ انہوں نے نچلی سطح پر پورے ملک میں کمیون سسٹم جاری کیا۔ کمیون ایک چھوٹی مکمل بستی کہلاتی ہے۔ ایک کمیون کئی سو ایکڑ پر پھیلا ہوتا ہے۔ اس میں پولٹری فارم، بطخ فارم، مچھلیوں کی افزائش کا فارم وغیرہ، سبزیوں کے کھیت، گندم مکئی کے کھیت، ضروریات زندگی کے تمام چیزیں وہاں پیدا کی جاتی تھیں۔ وہیں لوگوں کے رہنے کے لیے فلیٹ تھے، بجلی پانی گیس مفت تھا۔ سب سے اہم وہاں بیئر فوٹ ڈاکٹرز کی بھی بڑی جماعت تھی۔ یہ ہمارے اچھے تجربہ کار کمپاؤنڈ کی طرح ہوتے تھے۔ عام بیماریوں کے علاج کے ماہر تھے۔ اگر کوئی زیادہ اہم آپریشن وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو ہسپتال بھیج دیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہی بات میں نے یورپ میں دیکھی تھی کہ ہر پیشہ ور بنیادی تعلیم اور پیشہ ورانہ صلاحیت کا حامل ہوتا تھا۔ میں چین میں جہاں جہاں گیا یہ کام ہوتے تھے۔ کپڑے، جوتے، چپراسی سے وزیر اعظم تک ایک ہی طرح کے ہوتے تھے۔ افواج میں بھی یہی روایت تھی۔ نتیجہ دیکھیے کہ ایک نسل نے ہی غیرت سے امارت کی منزل طے کر لی۔ ہم ان کے مقابلے میں بہتر پوزیشن میں تھے، مگر 70 برس بعد بھی ہم اتنی ترقی نہیں کر پائے جتنی چین نے کر لی۔ پوری مغربی دنیا اب تک حیران ہے کہ میرے رفقائے کار اور میں نے اس ناممکن کو ممکن بنانے کا معجزہ کیسے کر دیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نہایت قابل محب الوطن لوگ تھے اور حکم راہ میں نہایت محب الوطن اور قابل تھے۔ اقربا پروی اور جہالت کا دورہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں جہالت کا دورہ نہیں تھا۔ ہم سب پاکستانی تھے اور ہم نے کبھی کسی غیر ملکی سے کوئی مدد حاصل نہیں کی تھی۔ ہمارے ادارے میں کسی غیر ملکی نے قدم تک نہیں رکھا تھا۔ دیکھیے، میں برسوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں وہ تمام چیزیں خود بنانا چاہیے جو ہم درآمد کرتے ہیں۔